أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نہ تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نہ تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نہ تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں آپ
پہلے بھی ایک دن میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کے حوالے سے اگر یاد ہو تو، کہ جو شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو آتا ہے تو پھر اسے جو ہے نا وہ گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک بکری ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایک انڈا صدقہ دینا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ پھر ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ خطبہ جمعہ جو ہے نا، یہ انسان نہیں سنتے، یہ رب کے فرشتے بھی آ کر سنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ جمعہ سے پہلے جو ہے نا وہ مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک کا نہیں ذکر کیا کہ ایک دروازہ ہے، جس طرح ہمارے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ آتے ہیں وہ ان کے نام لکھتے جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ لیکن جب جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ پہلے آئے گا اور بغیر جناب پیسوں کے وہ اتنی قربانی دینے کا ثواب جو ہے اسے مل جائے گا۔ غریب کے لیے بھی ہے نا، ہر بندہ تو نہیں نا پیسے خرچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں آتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دعائی کر سکتے ہیں نا، کئی دفعہ کہا بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں عادتاً مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے پکی قسم کھائی ہے کہ جناب اتنے بجے ہی جانا ہے تو ان کی مرضی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہے کہ زمانہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اب رب کو قسم کھانے کی ضرورت بولے ذرا نہیں، رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم تو بعض اوقات مجبوری میں کھائی جاتی ہے، بعض اوقات بندہ مشکل میں ہوتا ہے اس وقت کھائی جاتی ہے، لیکن رب نہ مجبور ہے اور نہ کبھی مشکل میں ہوتا ہے۔ پھر بھی کئی مقام پر اللہ نے قسم کھائی، اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اب زمانے سے مراد یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے، والعصر زمانہ، اور عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، عصر سے مراد رسول اللہ کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، کئی اس کے قول ہیں۔ اس طرح رب نے جو ہے نا وہ قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی۔ تو یہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے زمانے کی قسم کھائی ہو کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بے شک انسان کس میں ہے؟ خسارے میں، نقصان میں ہے، آمدن گھاٹے میں ہے۔ اب یہ قرآن نے کہا، لیکن بات یہاں پر ختم ہوتی نہیں۔ بعض اوقات ادھوری حدیث بیان کر کے یا قرآن کی کچھ آیتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں تک اس آیت کو پڑھ لیا جائے، اس سورت کو پڑھ لیا جائے کہ بھئی اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، تو بھئی جب ہے ہی خسارے میں تو کام تو ختم ہو گیا، کوئی معاملہ تو پیچھے بچتا نہیں، بھئی ہے ہی نقصان میں، اس لیے تو بندہ سوچے پھر کیا ضرورت ہے اچھے کام کرنے کی بھی، نیک کام کرنے کی، مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جب ہے ہی نقصان میں ہے۔
وہ اس لیے کہ جب دنیا میں آپ کو کہیں پر پتہ چلے کہ جناب یہاں پر مجھے خسارہ ہے، نقصان ہے، تو وہاں پہ بندہ دلچسپی لیتا نہیں۔ ایسے ہی بات ہے نا کہ بھئی یہاں تو ہے ہی خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، تو یہاں وہ دلچسپی لیتا، دلچسپی وہاں لے گا جہاں اسے پتہ لگے گا یار یہاں پر مجھے منافع ہے۔ اب یہاں تک اگر اس آیت کو، اس صورت کو پڑھ لیا جائے تو پھر تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن آیت موضوع یہاں پر ختم ہوتا نہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کہ کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اب پہلی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لے آئے تو وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ نقصان میں۔ موضوع بڑا پیارا ہے، آپ نے حاضر دماغی سے سمجھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ خسارے سے نکلنے کے لیے پہلا کام کیا کیا؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں۔ ایمان لانا کافی، آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا، الحمدللہ، آپ کے لیے تو آسانی ہے، آپ کے لیے تو آسانی ہے، بھئی ماحول ہم نے ایسا ملا ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں کلمہ پڑھا گیا، اذان پڑھی گئی، لیکن ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ ایمان لے جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں بعض اوقات کہ مسلمان ہیں تو بس کام چل گیا، جنت مل جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نہ نہ نہ، یہ آپ سوچا کریں کہ یار دعا مانگا کریں، اور یہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، اگر پتہ ہو تو آپ کو، نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، باری تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، یہ دعا مانگتے ہیں نا۔ وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، باری تعالیٰ جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہمیں آتی نہیں نا، آتی ہیں تو ترجمہ نہیں پتہ، لیکن بڑی پیاری دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بندہ کامیاب ہوتا اس وقت ہے جب بندہ ایمان لے کر قبر میں جائے گا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، گلی میں جا رہے تھے، ان کو نا کسی نے تانا دیا، تانا مارا، کہا بابا جی آپ اچھے ہیں، بلکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، کہا آپ کی یہ داڑھی اچھی ہے کہ یا یہ جو کتا ہے یہ اچھا ہے، تانا دیا کسی نے، مذاق کیا۔ لیکن بابا جی نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ کمال تھا، کہا اگر میں ایمان لے گیا جاتے تو پھر تو میں اچھا ہوں، اور اگر میں ایمان لے کر نہیں نہ گیا پھر مجھ سے یہ کتا اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اتنی اہمیت ہے۔ ایمان، آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، فخر نہ کرا کریں، ڈرا کریں اس چیز سے کہ یار آپ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اب اتنا ایسا یہ زمانہ اتنا مشکل ہے، اب ہو سکتا کیا پتہ لگے یار کب بندہ جو ہے وہ تھڑک جائے، ایمان سے چلا جائے۔ تو پہلی بات قرآن نے کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے جو بندہ ایمان لاتا ہے، بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، عام بات نہیں، لیکن بات یہاں پر مکمل ہوتی نہیں، خالی ایمان لانا کافی نہیں۔ رب نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ کیا کیا جی؟ پہلے کیا جی؟ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد سو نہیں جانا، غفلت میں نہیں زندگی گزارنی، غافل نہیں ہونا، بلکہ نیک عمل بھی کرنے ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے۔ بھئی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ باری تعالیٰ اس سے نکلنے کے لیے، نقصان سے
نکلنے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رب نے کہا ایمان لاؤ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کیا کرو؟ اچھے عمل کرو، اور کیا کرو؟ اگر آپ کو پچھلا خطبہ جمعہ یاد ہونا تو ہم نے کہا تھا کہ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی درست فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ پچھلا جمعہ خطبہ تھا، یہ میں نے آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ اچھے عمل کرنے ہیں۔ اچھا عمل، اچھا بندہ، مختصر اگر میں آپ کو سمجھا دوں کہ بھئی اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یار جس کام کرنے سے آپ کا دل راضی ہو جائے وہ عمل اچھا ہے، اور جس کام کرنے سے آپ کا دل پریشان ہو جائے وہ کام کیا ہے؟ برا ہے۔ اب جب آپ کوئی زنا کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو یہ دل جو ہے نا یہ کیا پریشان ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یار دھڑکتا ہے نا، آپ کبھی کوئی چور پکڑا ہو تو وہ گھبرایا ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو آپ کے پکڑنے سے پہلے بھی دل اسے بتاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ کوئی بندہ زنا کی طرف جائے گا، قتل کرنے کی طرف جائے گا تو یہ دل اسے بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ نیکی نہیں بلکہ یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں، آپ کسی کو رستہ دکھائیں گے، آپ سے کوئی لفٹ مانگے نا، لفٹ مانگے اور آپ اسے لفٹ دے دیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھ کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جو کام آپ کے دل کو کھٹکے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور جس کام سے آپ کے دل کو سکون آئے وہ نیکی ہے۔ بس یہ سمجھ لے، باقی تفصیل میں نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اچھا عمل کیا جائے تو وہ نیکی ہے۔ اور قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی قیامت کے دن آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج یاد ہو نیکی یا نہ ہو، لیکن کل کو آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، گناہ یاد ہو نہ ہو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو قرآن نے کہا انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب بات یہاں بھی ختم ہوتی نہیں، یہاں تک موضوع سمجھ آیا نا آپ کو؟ بولیں تو صحیح، سمجھ آیا نا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی خسارے سے نکلنے کے لیے، لیکن بات یہاں پر ختم ہوتی نہیں۔ کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ نے حق پر کھڑا ہونا ہے۔ کہاں پہ کھڑا ہونا ہے؟ حق پہ۔ ہم ہوتے نہیں، بولیں تو صحیح نا، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے۔ ہاں آگے سے ماڑا بندہ ہونا تو پھر ہم حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چودھری آ جائے، تگڑا بندہ ایم پی ایم این اے آ جائے تو پھر ہم حق پر نہیں کھڑے ہوتے بلکہ چور صاحب کی طرف جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، حق پہ نہیں کھڑے ہوتے نا ہم، اور نہ حق پہ کھڑا، جو بندہ حق پہ کھڑا ہونا تو وہ کبھی بھی کسی زانی یا کسی شرابی یا کسی ظالم کے ڈیرے پر جا کے چائے نہ پیے۔ جو حق پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور جو جا کر ان کے ڈیروں پہ جا کے چائے پیتا ہے نا یا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ حق پر کیا ہے؟ حق پر وہ تو نہیں ہے، وہ تو کھانے پینے کی طرف ہے۔ تو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ نے حق پر کھڑے ہونا ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ کام کتنے ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 4، کہ بھائی والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ باری تعالیٰ نقصان سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو رب نے کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر کھڑے ہوئے اور صبر کی تلقین کی۔ 4 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے نکال کر نفع کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو شامل کر دے گا۔ اب لے امام احمد بن حنبل، نام سنا ہے جی؟ بولیں صحیح، سنا ہے جی؟ امام، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔
3 بادشاہوں سے ٹکر لی جی. کتنے سے؟ یہ بس یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں. حق اور صبر دونوں چیزیں اس میں سے آپ مامون سے، معتصم باللہ سے اور واثق باللہ سے 3 بادشاہ گزرے، خلیفہ گزرے. 3 بادشاہوں سے ٹکر لی اکیلے امام نے. یہ سبق ہے کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ یار میں اکیلا کیا کروں گا، تو میں اکیلا ان سے نہیں ٹکرا سکتا. یہ سنیں، مسئلہ پیدا ہوا قرآن کے حوالے سے. اب عیسائیوں نے سازش کی، کچھ آپ کو پتہ ہے بادشاہ بھی بعض اوقات پھسل جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ قرآن ایک مخلوق ہے. کیا کہا گیا؟ قرآن ایک، حالانکہ قرآن مخلوق تو بدلتی رہتی ہے، مخلوق تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. قرآن حق ہے، سچ ہے، یہ مخلوق کے زمرے میں آتا نہیں. 3 بادشاہوں کے جو ہے نا وہ متوکل کے دور میں آ کر پھر یہ جو ہے نا معاملہ ختم ہو گیا. یہ 3 بادشاہوں کے نا دور میں یہ سلسلہ چلا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا یہ اعلان کیا جائے، یہ کہا جائے کہ جو ہے نا قرآن مخلوق ہے. اب یہ بادشاہوں نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا. اب جو نکے موٹے مولوی تھے، علماء تھے، وہ تو مان گئے، لیکن ان کے ماننے سے کام چلا نہیں. بادشاہ نے کہا کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو ایسے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے. مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب کوئی بڑا امام اس بات کا اقرار کرے گا نا پھر لوگ ہماری بات مانیں گے. اس وقت امام تھے امام احمد بن حنبل. تو کہا گیا جناب امام صاحب کو بلاؤ. امام صاحب گئے تو کہا ایسا جناب مسئلہ ہے کہ آپ نے قرآن کو مخلوق کہنا ہے. تو کہا میں قرآن کو مخلوق کہہ سکتا نہیں. تو سمجھایا اور اس کے بعد ڈرایا دھمکایا. میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ جب امام صاحب نے ہر طریقے کے سے انکار کر دیا نا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا. میں پہلے کہ 3 بادشاہوں سے ٹکر لیا امام احمد بن حنبل نے، جیل میں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد نا ایک دن بلایا بادشاہ نے نا اور کہا جناب آپ مان جائیں. تو امام صاحب جو نا وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، لاتوں میں بھی ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، اور بیڑیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ باقی جو بیڑیاں ہیں نا وہ بھی امام صاحب کو اٹھوائی ہوئی تھی. بڑا مشکل تھا وہ بھی جناب. اب امام صاحب جھکے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں ہیں. اچھا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. کہا جناب آپ سے کہا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو امام نے کہا ہم تو رسول اللہ کے دین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ رسول اللہ کا کوئی قول لے آئیں اس حوالے سے تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے. اب بڑے مجمع میں جب بادشاہ سے انکار کیا نا، بادشاہ کو غصہ آیا. آپ نے نا بادشاہ نے کہا کہ کوڑا لے کر آؤ، مارنے والوں کو لے کر آؤ. امام صاحب کو نا 100 کوڑے مروائے. یہ کوئی عام بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن 100 کوڑے برداشت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. کوڑے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ کوڑے کے اندر نا پتریاں بھی لگی ہوئی تھی اور ہر 10 کوڑے مارنے کے بعد بندہ تبدیل ہوتا تھا. وہ اس لیے کہ 10 کوڑے مار کے جب بندہ تھک جائے گا تو آگے سے جو بندہ نئے دم آئے گا نا وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کوڑے مارے گا. 100 کوڑے مارے گئے. 100 کوڑے لکھا جاتا ہے کہ 100 کوڑے اگر وہ کوڑے جو امام احمد بن حنبل کو لگے اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی لگتے نا تو وہ بھی زمین پہ گر جاتا. لیکن کہا امام اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور کہا گیا کہ امام صاحب اب بھی مان جائیں. بادشاہ نے کہا یہ معتصم باللہ نے کہا کہ امام صاحب ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہماری یہ بات مان جائیں. یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہماری بات مان جاتے ہیں تو میں آپ کو اپنے تخت کے ساتھ بٹھاؤں گا. تو کہا آپ تو تخت کے ساتھ بٹھائیں گے لیکن میں محشر میں رسول اللہ کے سامنے کیسے کروں گا. 100 کوڑے کھائے، باپ ساری چیزیں رائے گا چلی گئی. دوبارہ جیل میں چلے گئے. اچھا پھر بلانے کے بعد جناب روزے ہیں، امام صاحب روزے سے ہیں. اچھا روزے سے پھر کہا جناب بادشاہ سلامت نے کہا کہ جناب ہماری بات مان جائیں. کہا میں بات مان سکتا نہیں. بات قرآن کی تھی نا اور یہ پہرا دینا تھا قرآن کی عزت کے لیے. بادشاہ نے نا پھر 50 کوڑے مروائے اسی طرح کہ 5-10 کے بعد بندہ پھر تبدیل ہوتا.
تو ایک وقت پھر ایسا آیا 50 کوڑے کھانے کے بعد جو ہے نا وہ امام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، 50 کوڑے بھی لگے، اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے نا تو ظہر کا وقت تھا، آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نا نیت باندھی نا، تو وہاں پر جو دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، یہ علماء صوفی تو ہوتے ہیں نا، ہر مولوی اچھا تو نہیں ہوتا، ایک نے طنز کیا، کہا اتنا بڑا امام ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خون نکلتا ہے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس نے طنز کیا، دیکھیں دربار ایک ہی ہے، علماء بھی ہیں، ایک وہ ہے جو امام پر طنز کر رہا ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی مولوی ہے، اور ایک امام صاحب ہے جو اپنی بات پر کھڑے، اس نے طنز کیا تو امام صاحب نے کہا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، خون میں لت پت تھے، تو انہوں نے بھی نماز ادا کی ہے، تو مجھے بھی نماز ادا کرنے دو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو یار بتائیں، روزے بھی ہوں اور جناب بادشاہ بھی ہو، ساری سلطنت آپ کے ساتھ ہو، اس لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، بہرحال یہ ایک مختصر یہ ہے کہ 3 بادشاہوں نے کوشش کی لیکن امام نے اس سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر امام احمد بن حنبل مان جاتے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کی کوشش بھی کرتے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے صبر کیا ہے اور حق پر کھڑا ہونا کیا ہے۔ بھائی آپ اکیلے ہی ہیں، پوری دنیا آپ حق پر ہیں نا، تو آپ ساری دنیا کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں، اس سے کوئی مسئلہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، انسان نے مر ہی جانا ہے نا، مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ موضوع آج کا ہمارا یہیں پر ہم اسے جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں۔ رب نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، مگر وہ جو الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر کھڑے ہوئے اور صبر کی تلقین کی۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ باقی اور آخر میں تمام دوست احباب کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کے تعاون سے، آپ مسجد کے صحن کے سے گزر کے آئے ہیں، تو تمام دوست احباب جنہوں نے اس حوالے سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی بہت سارے ہمارے معاملات ہیں، میں صرف یہ اس لیے آپ کے ذہن نشین آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ نہیں کہ ہم آپ سے پھر کہیں گے آپ پیسے دیں تو آپ تو کہیں گے جناب آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں کہ آئندہ ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ اس میں سیلنگ بھی ہم نے کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ وال پیپر لگے گا یا ٹائلیں لگے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں جو ہے نا وہ ہماری مشکل سے گزری ہیں، چھت کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی ڈلے گی اور اس کے اوپر ٹائلیں لگے گی یا مسالہ ڈلے گا، تو یہ تمام جو کام ہے نا یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اگر آپ کو اللہ موقع دے نا تو اس حوالے سے آپ نے تعاون جو ہے نا وہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔